الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں اولاد کو مانگا. رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، اے پروردگار، مجھے نیک اولاد عطا فرما. اب اولاد میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دونوں کا انتظام کرے. تعلیم کے سلسلے میں گزشتہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کے لیے اپنے اولاد کی جسمانی تربیت ضروری ہے، ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، رہنے کا انتظام کرنا، یہ ہے جسمانی تربیت. اسی طریقے سے فرمایا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی روحانی تربیت بھی کرے. تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے. بچہ مدرسے میں جاتا ہے، قرآن کریم وہاں اس کو سکھایا جاتا ہے، کلمے اس کو وہاں سکھائے جاتے ہیں، دعائیں اس کو وہاں سکھائی جاتی ہے،
دین کی جتنی ضروری تعلیم ہوتی ہے مکتب میں بچے کو دی جاتی ہے. استاد نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، نماز روزے کے مسائل بتا دیے، سکھا دیے، پاکی ناپاکی کے مسائل بتا دیے. اب آگے کا مرحلہ ہے تربیت کا. اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے بچہ استاد کے پاس رہے گا 24 میں سے، باقی 20 گھنٹے 18 گھنٹے ماں باپ کے پاس رہے گا. تو استاد نے وہاں سے تعلیم تو دی، لیکن اب تربیت کی ذمہ داری گھر ماں باپ کی ہے. اب استاد تو ہر ایک کے گھر پر نہیں جائے گا سکھانے. سونے کی دعا سکھائی، اب سونے کے وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی خود بھی سونے کی دعا پڑھے اور اپنے بچے کو بھی پڑھوائے، سنیں. اٹھتے وقت خود بھی اٹھنے کی دعا پڑھے اور اپنے بچے کو پڑھوائے. پریکٹیکلی میدان میں اپنے بچے کی رہنمائی کرنا، اس کو کہتے ہیں تربیت. نماز کا استاد نے بتا دیا، اس کو نماز کہتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں. لیکن اب نماز کی پابندی خود بھی کرنا، بچے کو بھی کروانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نماز کا پابند بنے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانے کی محنت کریں. اور یہ تربیت کا زمانہ بچپن کا ہی زمانہ ہے. دنیا کی زندگی کا بننا، آخرت کا بننا اور بگڑنا دنیا کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہا، 9 مہینے کے بعد بچہ باہر آتا ہے. ایک پروسیس ہے، قدرتی ایک نظام ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے بننے کی جگہ ہے. اگر ان 9 مہینے میں پیٹ میں بچہ صحیح سالم بن گیا، آنکھیں درست، کان درست، ہاتھ پیر صحیح سالم لے کر کے اگر 9 مہینے کے بعد باہر آیا، اللہ کا شکر اور احسان. لیکن اگر ماں کے پیٹ کے اندر ہی کوئی کمزوری رہ گئی، ایک ہاتھ صحیح نہیں بنا، ایک پیر صحیح نہیں بنا، یا ایک آنکھ صحیح نہیں بنی، تو دنیا میں آنے کے بعد سائنس اتنی ترقی کر گئی، آج تک اوریجنل آنکھ نہیں بنا سکی. تو جیسے بچے کے بننے بگڑنے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، ویسے ہی انسان کے بننے اور بگڑنے کی جگہ زمین اور آسمان کے بیچ کا یہ پیٹ ہے. اگر یہاں ہم نے 50-60 سال کی جو ہمیں زندگی ملی ہے اپنے آپ کو بنا لیا، تو قبر میں جانے کے بعد یہ کام لگے گا. اور اگر یہ جو ملی ہوئی 50-60 سال کی زندگی زمین آسمان کے بیچ کے پیٹ میں بگڑ گئی، قبر میں جانے کے بعد تمنا کرے گا کہ کاش ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے، اب چانس نہیں دیا جائے گا. تو آخرت کا بننا بگڑنا دنیا کی زندگی پر موقوف ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی کا بننا بگڑنا بچپن کے اوپر موقوف ہے. اگر بچپن میں صحیح تعلیم اور تربیت مل گئی، اس کو پوری زندگی کام لگے گی اور کام کا انسان بنے گا. اور اگر بچپن میں اس کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ملی، تو پھر آگے چل کر کے اللہ ہی حافظ ہے، کتنا بگاڑ آئے گا نہیں بتا سکتے. اس لیے بچپن سے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا نظام اور اس کی فکر کرنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے. عملی میدان میں ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں. اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کر کے بھی بتایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچہ ساتھ میں لے کر کے آئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھا. ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. عمر بن
ابھی سلمہ فرماتے ہیں کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ بچہ ہوتا ہے، پورے پلیٹ کے اندر یوں ہاتھ گھما گھما کر کے ادھر ادھر سے کھا رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا بچے اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اب ہم لوگ کیا ہے، بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو کہتے ہیں تو بچوں سے ہمیں موٹو تھئی نے ہدری جا ہے. کیا یہ بات سرکار کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بڑا ہو کر کے یہ سدھر جائے گا؟ نہیں، جہاں دیکھا بچہ گڑبڑ کر رہا ہے فوراً اس کو ٹوکا، تعلیم دی، 3 ادب سکھائے. ایک تو یہ کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار کے یہ جملے میرے کان میں بچپن میں پڑے تھے، بڑے ہونے تک میں اس بات کو نہیں بھولا، ہمیشہ اپنے سامنے سے کھاتا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتا اور داہنے ہاتھ سے کھاتا. بچپن کے اندر گئی ہوئی بات کان کے اندر جا کر کے سیدھی دل کی جو پوری سلیٹ ہوتی ہے بچے کے، اس کے اوپر جا کر کے نقش ہو جاتی ہے، اور بچپن میں بتائی ہوئی بات النقش کالحجر کہ جیسے پتھر کے اوپر لکھی ہوئی لکیر ایسی ہو جاتی ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کا نظام بچپن سے ہونا چاہیے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ ان کی ولایت کا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، عالم ذر کی بات کر رہے ہیں، وہاں عہد الستو کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں اللہ نے آنے والی قیامت تک کی تمام اولاد آدم کو جمع کیا، اور وہاں اللہ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے ایک زبان کے ساتھ یوں کہا تھا کہ جی پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ اب سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں وہ جو میں نے کہا تھا بلا، وہ ابھی تک میرے کان کے اندر گونج رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، وہاں کی بات کر رہے ہیں. بچپن میں اپنے ماموں محمد بن سوار رحمت اللہ علیہ کے یہاں تھے. خود فرماتے ہیں 3 سال کی عمر ہے، رات کو تہجد کے اندر میری ماموں جان اٹھے، میں بھی جاگ گیا. 3 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ تہجد پڑھ رہے ہیں، مجھے دیکھا کہ میں بھی بیٹھا ہوں تو کہا بیٹے تو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا؟ بچہ ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں ایک بچے کو ملاقات کرانے کے لیے ایک آدمی میرے پاس لایا تو میں نے یوں ہی مذاق میں کان پکڑ کر کے پوچھا کہ بچے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں بیٹا؟ تو کہا کہ مولانا میرے ابا بھی نہیں پڑھتے، نہ میرے دادا بھی نہیں پڑھتے، نہ میرے نانا بھی نہیں پڑھتے. پورے گھر کی پول کھول کر کے رکھ دی اس بچے نے کہ میرے ماں باپ پڑھتے ہو تو میں پڑھوں نہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے باپ اگر بیٹے کو نماز کے لیے بھیجنا بھی چاہتا ہے تو یوں کہتا ہے بیٹا میں تو نہیں پڑھ رہی، جا تو پڑھ آ. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر کے آئی، کہا یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، کھجور بہت کھاتا ہے، اس کو نصیحت کرو. تو امام ابو حنیفہ نے کہا آج جمعہ ہے، اگلے جمعہ کو لے کے آئی ہو. وہ بڑھیا چلی گئی کہ شاید کوئی بہت بڑی نصیحت کرنا چاہتے ہوں گے، تو لے گئی. ایک اٹھواڑیے کے بعد پھر جمعہ کو لے کے آئی بچے کو، کہا حضرت اس کو نصیحت کرو، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، کھجور بہت کھاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالی اتنا کہا کہ بیٹا بہت کھجوریں مت کھایا کرو، جاؤ اس کو لے جاؤ. تو وہ بڑی بڑھیا تھی، وہ بھڑک گئی، کہا آٹلی بات کہوانی ہوتی تو ایک اٹھواڑیہ نو انتظار حکم کرائے، وہ ایک اٹھواڑیے کا انتظار کیوں کرایا، اسی وقت کہہ دیتے. تو کہا بڑی اللہ والا کوئی بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھیا کو سمجھایا کہ بڑی بھی جب تو اس کو لے کر کے آئی نا گزشتہ ہفتے
تو اس وقت میرا حال بھی یہ تھا کہ میں بہت میٹھا کھاتا تھا، کھجوریں بہت کھاتا تھا. یہ ایک اٹھواریہ میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور اب اس کو نصیحت کی تو اس کا اثر ہوگا. گئے اٹھواریے یہ جملے میں کہتا تو اس کا اثر. تو پہلے ماں باپ خود عمل کریں، بچہ دیکھ کر کے سیکھے گا. محمد بن سوار رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے ہیں. کہا بیٹا بچہ تو نہیں پڑھے گا؟ کہا میں کیسے پڑھوں، کیا عبادت کروں؟ تو کہا بچے کہو چاہو اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ ناظری. یہ 3 جملے سکھائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے. یہ استحضار، یہ یقین بچے کے دل میں بٹھایا. 3 سال کی عمر میں کہا بچے 3 مرتبہ کہہ لیا کرو. سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس کا اثر تھا کہ میں 3 مرتبہ کہا کرتا تھا. کچھ دنوں کے بعد میرے ماموں نے کہا بچے اب انہی جملوں کو 11 مرتبہ کہو. فرماتے ہیں اللہ کا نام لینے کی ایسی مٹھاس میرے دل میں بیٹھی، ماں نے لے جا کر مکتب میں بٹھایا. 7 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم میں نے حفظ کر لیا. 7 سال کی عمر میں تو میں حافظ بن گیا. یہ بچپن کا اثر میرے بھائیوں کہ ہم خود بھی محنت کریں، تربیت کریں اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے مانگیں. خود اللہ نے قرآن میں سکھایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقین کا امام بنا. بھائی میں امام کب بنوں گا؟ جب مقتدی ہوں گے تب نا ہے. تو اگر ہمارے گھر والے متقی ہوں گے تب میں متقیوں کا امام بنوں گا کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو نیک بنانا ضروری ہے. خود نیک بننا کافی نہیں ہے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس تشریف لائے. فرمایا اپنے آپ کو تو بچانا سمجھ میں آتا ہے، اپنی اولاد کو کیسے بچائیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا کچھ کام کرنے کا اور کوئی کام نہ کرنے کا، اوامر اور نواہی، ویسے ہی اس کے اوپر تم بھی عمل کرو کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ تم کرو اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے خود بھی بچو. اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی کرنے کے کام کرواؤ اور نہ کرنے کے کام سے روکو، تو تم بھی جہنم کی آگ سے بچو گے اور بچوں کو بھی بچاؤ گے. محنت شرط ہے، محنت کرو، اللہ سے مانگو. ماں باپ کی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ محنت بھی کریں، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت اور مصلی بچھا کر کے دعا راتوں کو مانگیں. اور گناہوں سے خود بھی بچیں، بچوں کو بچائیں. گناہ کیا ہے؟ علم کو بجھا دیتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی کہ میں یاد کیا ہوا بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو اشعار کے اندر بیان کیا شکوت الی وکیع سوء حفظہ فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصی. میں نے شکایت کی اپنے استاد وکیع سے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں بھول جاتا ہوں. تو فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، نور الہی ہے. اور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گنہگار کو دیا نہیں کرتے.
اس لیے گناہوں سے بچا کرو اپنے آپ کو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بہت بڑا مقام ہے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا، اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ فرمایا میری ماں نے رات کو میرے پاس پانی کا گلاس مانگا، میں پانی لینے کے لیے گیا، جب میں واپس آیا تو میری والدہ سو چکی تھی، تو میں نے جگانا پسند نہیں کیا اور پانی کا گلاس لے کر کے پوری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب میری ماں جاگے گی تب اس کو پانی پلاؤں گا. جب ماں کی آنکھ کھلی تب میں نے پانی کا گلاس پیش کیا، امی جان آپ نے پانی مانگا تھا. میری ماں نے پانی پیا اور کہا بیٹا تو پوری رات کھڑا رہا. جی امی جان آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا. وہ ماں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ میرے بچے کو نیک بنا دینا، مالدار بن جانا، مالدار بچے کو. ہماری آج فکر یہ ہوتی ہے کہ میں مروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر آپ نے بچوں کو نیک بنایا ہے وہ بھوکے نہیں مریں گے، ان کو ہنرمند بنا دیا ہے، سکھا دیا ہے، تعلیم دی ہے، صحیح تربیت کی ہے، وہ بچے کبھی بھوکے نہیں مریں گے. اللہ بھوکے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں متولی ہوں نیک لوگوں کا، میں والی ہوں نیک لوگوں کا. نیک لوگوں کو اللہ بھوکے نہیں ماریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صرف 2.5 سال حکومت کی. عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے والا پورے ملک میں کوئی نہیں تھا. انتقال کا وقت قریب ہے، بہت سے واقعات لکھے ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے، ٹیک لگا کر کے سوئے ہیں. سالے آ گئے محمد بن مسلمہ، ان کے سالے، کہا کہ امیر المومنین آپ دنیا سے جا رہے ہو، اپنے بچوں کو کیا دے کر کے جا رہے ہو، ان کے لیے کچھ کر کے جاؤ. کہا مجھے ٹیک لگا کر سیدھا بٹھا دو. سیدھے بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ سن لے میں اپنے بچوں کے لیے لکھ جاتا، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہتا اتنا میرے بچوں کے لیے لکھ دیتا اور سیدھا جہنم میں مرنے کے بعد میں چلا جاتا. بچے دنیا میں عیش کرتے اور وہاں میں جہنم میں حساب دیتا پھرتا. میں نے ایسا نہیں کیا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو نیک بنا دوں، دنیا میں کچھ نہ دوں، نیک بنا دوں. تو انشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. مجھے امید ہے میں نے میرے بچوں کو نیک بنایا ہے، اگر نیکی پر جمے رہے تو یہ نیکی ان کو بھی فائدہ دے گی اور مرنے کے بعد نیک اولاد جو کچھ بھی اچھے عمل کرے گی اس کا ثواب قبر میں ماں باپ کو بھی ملے گا. مورخین نے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد بچوں کے ترکے میں، وراثت میں صرف 2 روپے آئے. کتنے؟ صرف 2 روپے. اور ان سے پہلے کا بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، اس کا انتقال ہوا، اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم، چاندی کے سکے 10 لاکھ درہم، آج کے زمانے میں کروڑ پتی بنا کر کے مرا بچوں کو. مورخین نے لکھا ہے دمشق کی جامع مسجد میں جس کا باپ 10 لاکھ درہم دے کر کے مرا تھا، سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. 10 لاکھ درہم ختم ہو گئے، بھیک مانگنے کی باری آ گئی کیونکہ حلال نہیں تھا. اور عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2 روپے چھوڑے تھے. مورخین نے لکھا ہے ایک مجلس میں اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے صدقہ کرتے، 100 گھوڑے، لاکھوں روپے ایک مجلس میں صدقہ کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے. اس لیے میرے بھائیوں بچوں کے لیے یہ فکر مت کرو. خود قرآن کہہ رہا ہے یعقوب علیہ السلام نبی دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن نقل کر رہا ہے ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں.
سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ما تاکلون من بعدی، میرے بعد کیا کھاؤ گے؟ ایک نبی کی سوچ میں ہماری سوچ میں کتنا فرق! جاتے وقت باپ سوچتا ہے کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، کہاں سے لائے گا، اور نبی کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، مجھے گارنٹی دو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ نبی ہے، خود نبی، اور ان کی اولاد بھی ساری نبی بننے والی ہے، نبی کی اولاد ہے، 3 پیڑھیوں سے دادا ابراہیم نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، اور 3 پیڑھیوں سے نبوت چل رہی ہے، اور ان کو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نبی ہونا کافی نہیں ہے، تم جب تک دیندار نہیں بنو گے، ایماندار نہیں بنو گے، وہاں تک مجھے گارنٹی نہیں دو گے، وہاں تک میں چین سے مر نہیں سکوں گا، مجھے گارنٹی دو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے یوں کہا کہ ابا جان آپ فکر مت کرو، آپ آرام سے اللہ کا نام لے کر کے دنیا سے جاؤ، ہم جس پروردگار کی آپ نے، آپ کے ابا اسحاق نے اور دادا ابراہیم نے عبادت کی، ہم تمام بھی اسی پروردگار کی عبادت کریں گے۔ جب تسلی ہو گئی تو چین سے کلمہ پڑھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، خالی بچوں کو تعلیم دلا دینا کافی نہیں، تربیت کرنا بھی ضروری ہے، اور تربیت کر کے دیندار بنا کر کے چھوڑ کر کے مرو۔ اگر بچہ دیندار ہے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اس کو بھوکا نہیں مارے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھے کام کرے گا دنیا میں بیٹا تو انشاءاللہ آپ کو قبر میں ٹھنڈک پہنچے گی، اس کا ثواب پہنچے گا۔ کچھ نہیں کرے گا تو 3 قل ہو اللہ پڑھ کے بخشے گا، 1 قرآن کا ثواب آپ کی قبر میں پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کو اتنا بڑا 15-20 ہزار کا موبائل دے دینا یہ محبت نہیں ہے، یہ بچے کے اوپر ظلم ہے۔ ایک کہاوت یاد آ گئی، پہلے کی کہاوت تھی کہ بندر کے ہاتھ میں استرا، اگر بندر کے ہاتھ میں آپ استرا پکڑوا دو تو وہ کیا نقصان کرے گا بتا، کس کا گلا کاٹے گا بتا نہیں سکتے۔ یہ موبائل بچے کے ہاتھ میں ایسا سمجھو بندر کے ہاتھ میں استرا، اس کی آخرت کتنی برباد کرے گا۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کا بغیر تعلیم اور تربیت کے بڑا ہونے سے بچپن میں مر جانا اچھا ہے۔ بچپن میں مر گیا ہوتا تو کل قیامت کے دن کم از کم سفارشی بنتا ماں باپ کا، لیکن تعلیم تربیت نہیں ملی، بڑا کر دیا، اور بڑا کرنے کے بعد جتنا بھی نافرمانیاں کرے گا سارے کے سارا ماں باپ کے کھاتے کے اندر جڑے گا کہ ماں باپ نے تعلیم تربیت کی فکر نہیں کی۔ ایک باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹا رو رہا ہے درخت کے نیچے کھڑا رہ کر، لوگوں نے تسلی دی کہ باپ کے انتقال پر ہر ایک کو رونا آتا ہے، غم ہوتا ہے، آپ رو مت۔ کہا اس پر نہیں رو رہا ہوں، تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ باپ میرا مر گیا اور مجھے جنازے کی نماز بھی سکھا کے نہیں گیا، جنازے کی نماز کی دعا بھی سکھا کے نہیں گیا، اس پر رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو مر جائیں گے، اولاد کا کیا ہوگا؟ فکر یہ کرو کہ میرے اولاد دیندار بن کر زندگی گزارے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی تھی، تمام حضرات آپ نیک لوگ بیٹھے، میں دعا کر دیتا ہوں، آپ آمین کہہ دو۔ شفا کے لیے آپریشن ہوا، اللہ آپریشن کامیاب کرے اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنے بچے کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کی تھی، اللہ جن لوگوں نے امتحانات دیے دنیا آخرت میں ان کو بہترین کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔